اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ یہ کل بتایا تھا کہ یہ دوسرا کام ہے جس کی بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی، کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس پر ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا، کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ والدین کی خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے تو وہ ہمارے لیے جنت کا سبب بنیں گے۔ اگر والدین کو ہم ان کی نافرمانی کریں گے اور ان کو خوش نہیں رکھیں گے، ناراض رکھیں گے، ان کو تکلیف دیں گے، ان کی فرما برداری نہیں کریں گے تو وہی دونوں والدین ہمارے لیے جہنم کا سبب بنیں گے۔ تو ہر حال میں ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور والدین کی فرما برداری کریں۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں والدین کی بہت خدمت کرتا ہوں، دن رات خدمت کرتا رہتا ہوں، لیکن والدین مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اس کے ظلم کا بدلہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ مجھ پہ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظلماہ، 3 مرتبہ یہ فرمایا، اگرچہ وہ تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں، اگرچہ وہ تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں، اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر بھی تو ان کی خدمت کرتا رہے اور ان کی فرما برداری کرتا رہے۔ یعنی اگر وہ تجھ پہ ظلم کرتے ہیں تو جب وہ ظلم کرنے لگے تو آپ ادھر ادھر ہو جایا کرو، جب وہ کوئی اس طرح کی بات کہنے لگے تو تھوڑا سائڈ پہ ہو جایا کرو، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے تو ان کی خدمت تم نے کرنا نہیں چھوڑی، ان کی فرما برداری کرنا نہیں چھوڑی۔ اسی طرح اس نے آگے اور سوال کر دیا وَإِن كَانَ كَافِي، اگرچہ وہ والدین کافر بھی ہوں پھر بھی خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 مرتبہ فرمایا اِن كَانَ كَافِرِينَ، اِن كَانَ كَافِرِينَ، اگرچہ وہ دونوں کافر بھی ہوں پھر بھی تمہارے اوپر والدین کی خدمت لازم ہے۔ کہ اولاد جو ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ مسلمان ہے لیکن والدین کافر ہیں، تو پھر بھی اولاد پر ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ ایک صحابیہ تھی اسما بنت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی ماں جو تھی وہ مشرکہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شادیاں کی تھیں یا زیادہ کی ہوں گی۔ جو اسما تھی ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو والدہ تھی وہ مسلمان تھی۔ ان دونوں کا والد تو ایک تھا لیکن ان کی مائیں 2 تھی، علیحدہ علیحدہ تھی۔ تو حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں اور اسلام پھیل گیا، فتوحات ہوئیں، اس کے بعد جب حالات صحیح ہو گئے تو اس وقت جو حضرت اسما تھی ان کی والدہ مدینہ میں تشریف لی۔ حضرت اسما کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ان کو کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی، وہ اپنی بیٹی کے پاس ہے۔ تو جب حضرت اسما نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے مالی طور پہ، تو وہ بھاگی گئی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ میری والدہ جو ہے وہ بہت محتاج ہے، غریب ہے مالی لحاظ سے، کیا میں لیکن ہے وہ مشرکہ، وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں مالی طور پہ یا کسی طرح؟ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مشرکہ بھی ہے پھر بھی آپ ان کی خدمت کریں۔ اب دیکھیں کہ ایک ہے ظلم کرنا، ایک ہے کافر، کافر سے بڑا جو درجہ ہے وہ مشرک کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو والدین مشرک ہیں ان کی بھی خدمت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ہمارے والدین تو الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اب جو مشرک کے لیے کسی صورت میں بھی بخشش نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مشرک تھا۔ جب پہاڑی پہ چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ مجھے طوفان جو آ رہا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا،
جب طوفان پہاڑی کی چوٹی تک پہنچا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیے کہ جو مشرک ہے اس کے لیے نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، وہ فوت ہو گئے، تو فوت ہونے کے بعد اس کی قبر پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تاکہ جو صحابی ہے اس کی دل جوئی ہو جائے کہ میں صحابی ہوں، میرے والد فوت ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے جب اس کی قبر پر پہنچے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، چاہے آپ اس کے لیے ایک مرتبہ کیا 70 بار بھی ہاتھ اٹھا دے پھر بھی میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو مشرک کے لیے نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس مشرک کے لیے اولاد کو یہ حکم ہے اگر تمہارے والدین مشرک ہے پھر بھی اس کی جو ہے فرما برداری اور خدمت کرو۔ اس کی خدمت کیوں کرے اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس پہ والدین کے ہمارے اوپر کیا کیا احسان ہے، کس وجہ سے یہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ چاہے وہ کافر ہیں، چاہے ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرک بھی ہیں، تو بھی ان کی خدمت اور فرما برداری کرو۔ انشاءاللہ اس کو پھر کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی